اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، میں آپ کو فضائل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کر رہا تھا۔ ہم نے یہاں تک اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، یہاں تک کہ ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا جگر زخمی ہو گیا جب اس ملعون عاص بن وائل نے بے اولادی کا طعنہ دیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل کر کے اپنے حبیب کے زخمی جگر کو مرہم لگایا۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ کوثر، پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ترین کتاب ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ قرآن بھی معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے۔ اس کے الفاظ کو دیکھیں تب بھی معجزہ نظر آتا ہے، معنی کی طرف دیکھیں تب بھی معجزہ نظر آتا ہے، محتوا کی طرف دیکھیں تب بھی معجزہ ہی معجزہ نظر آتا ہے۔ مومنین کرام، قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں۔ ان 10 الفاظوں میں سے 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر پورے قرآن مجید میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا، اور 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا لفظ انا سے ہوئی ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ نوح، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجنے والے ہم ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ قدر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں بھی نازل کرنے والے ہم ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ رسول کو کھلم کھلا فتح اور کامیابی دینے والے بھی ہم ہیں۔ پھر آخر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ رسول کو، حبیب کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ 6 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر پورے قرآن مجید میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا۔ پہلا لفظ اعطیناک ہے کہ اس کا ذکر پورے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا۔ ایک محفل ہو رہی تھی، ایک مجلس میں ایک عالم دین یہی لفظ پڑھ رہے تھے کہ اعطیناک پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیا ہے۔ ایک بندہ بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، مولانا حضرات میں سے ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اعطیناک پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي، اے میرے رسول ہم نے تجھے قرآن بھی دیا اور سورہ فاتحہ بھی عطا کی۔ آتینا آیا ہے، وہ مولانا کہنے لگا کہ آتینا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ہے۔ مومنین کرام دیکھیں، آتینا اور آتینا میں فرق ہے۔ جو آتینا ہے اس کا مادہ اصلی، جو لوگ ادبیات سے ریلیٹڈ ہیں، جانتے ہیں، ادبیات کو جانتے ہیں، ادبیات عرب میں دیکھیں آتینا کا مادہ اصلی جو ہے وہ حمزہ تا اور یا ہے،
اور آتوینا کا مادہ اصلی جو ہے عین تا اور یا ہے۔ ہماری اردو زبان یہ بہت مختصر سی زبان ہے کہ محدود زبان ہے، لیکن عربی زبان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں جب آتینا یا آتوینا کا ترجمہ کرتے ہیں، آتینا کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دینا، آتوینا کا جب ترجمہ کرتے ہیں عطا کرنا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن عربی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ آتینا جس کا مادہ اصلی حمزہ تا اور یا ہے، یہ اس کا معنی عربی میں یہ کرتے ہیں کہ جب بندہ کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے تو اس کو حق کے ملکیت عطا نہیں کرتا، جب بھی چاہے گا وہ چیز واپس لے